अस्सलाम वालेकुम क्लास 7। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछली क्लास में हमने अपना यूनिट 2 जो है आइन और शहरियत, उसका बाब 1 तो हम पहले ही कर चुके हैं। आइन पिछली क्लास में हमने अपना बाब 2 शहरी हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ शुरू किया था। उसमें बहुत कुछ चीज़ें हमने सीखी थी, कुछ बच्चों ने उसका होमवर्क भी करके सेंड किया था। आज जो है हम अपना बाब 2 जो है यूनिट 2 का इंशाल्लाह उसी को मज़ीद आगे पढ़ेंगे, शहरी हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ। तो चलते हैं पेज नंबर 41 पे और अपना जो बाब 2 है शहरी हकूक़ और ज़िम्मेदारियाँ, इसको मज़ीद अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। पिछली क्लास में हमने शहरियों के कुछ हकूक़ और ज़िम्मेदारियों के बारे में पढ़ा था। आज जो हमारा टॉपिक है वो है पाकिस्तान में शहरियों की जानिब से हक़ आज़ादी से लुत्फ़अंदोज़ होना, यानी आज़ादी का जो हक़ है उससे लुत्फ़अंदोज़ होना। इस्लामी ममलिकत पाकिस्तान के आइन 1973 के आर्टिकल 25A के मुताबिक 5 साल से 16 साल की उम्र के दरमियान तमाम बच्चों को मुफ्त तालीम फ़राहम करना और इसी हक़ पर अमल दरामद करवाना रियासत की ज़िम्मेदारी करार दिया गया है। यानी इस्लामी ममलिकत पाकिस्तान में 5 से लेकर 16 साल तक के जितने ही बच्चे हैं वो आर्टिकल 25A के मुताबिक उनको मुफ्त तालीम फ़राहम करना रियासत की या हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। अब इसी सिलसिले में सन 2013 में फरवरी में सिंध जो है वो पहला सूबा बन गया है जिसने 5 साल से 16 साल की उम्र के दरमियान तमाम बच्चों को मुफ्त और लाजमी तालीम फ़राहम करने का एक कानून मंजूर किया था, जो कि 2013 में मंजूर किया गया था। ये क्योंकि तालीम जो है वो भी एक शहरियों का बुनियादी हक़ है, जो कि उन्हें अच्छी तालीम मिलनी चाहिए, सस्ती मिलनी चाहिए, इसलिए ये तालीम का यहाँ पे आपका ज़िक्र आया। अब उसके बाद थोड़ा सा हम और आगे देखते हैं कौन सा टॉपिक। इसके बाद है हकूक़ और आज़ादी, यानी आइन में की यकीन दहानी इनकार किया गया हो। अब इसको पढ़ते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। एक बच्चे की हैसियत में आपने जमहूरी रियासत में बच्चों के हकूक़ के बारे में मुताला किया है। आप स्कूल में ज़ेर तालीम हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक स्टूडेंट्स हैं और आप यकीनन स्टूडेंट्स ही हैं। इस तरह आपको तालीम का हक़ दिया गया है। आपका एक नाम है, यानी तालीम स्टूडेंट्स होने के नाते आपको ये या पाकिस्तान का शहरी होने के नाते आपका ये हक़ है कि आप अच्छी तालीम आपको फ़राहम की जाए, आप हासिल करें। इसके अलावा आपका एक नाम है, आपकी एक शख्सियत है, इसी तरह आपकी एक शनाख्त का हक़ दिया गया है, आपकी एक शनाख्त है। आपके पास रहने के लिए एक घर है और आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़ानदान भी है। इसी तरह आपको तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का हक़ है, यानी कि आप जिस जगह भी रह रहे हैं, जिस शहर में भी रह रहे हैं, वहाँ पर हर तरह का आपको तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया हो, हर तरह की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ आपका यकीनी बनाया गया हो। ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। क्या आप समझते हैं कि आपके इलाके में तमाम बच्चे मंदरजा वाला हकूक़ से लुत्फ़अंदोज़ होते हैं? अब ये एक मिसाल दी गई थी। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ या तालिब इल्म हूँ तो मुझे तालीम जो है मेरा हक़ है, मुझे मिलनी चाहिए अच्छी तालीम, और मेरा एक नाम है, मुझे एक शनाख्त, क्योंकि मैं पाकिस्तान में रहता हूँ तो पाकिस्तानी होने का जो शनाख्त है मेरी लाजमी मेरा हक़ है, मुझे मिलनी चाहिए। अगर वहाँ पे मैं घर में रहता हूँ या उस शहर में रहता हूँ या कहीं भी रहता हूँ तो वो भी रियासत की ज़िम्मेदारी है कि मुझे सलामती और मुझे मेरा तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। अब इसमें एक सरगर्मी दी गई है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले दिखाता हूँ मैं आपको, बहुत आसान है सरगर्मी। देखिए, मंदरजा झैल 3 हालात में बच्चों के किन हकूक़ से इनकार किया जा रहा है, मिसाल दें। मसलन भिखारी एक बच्चा है तो उसको कौन से हकूक़ ऐसे हैं जो नहीं मिल रहे? कमाई के लिए मजदूरी करता हुआ बच्चा, इसी तरह से ख़तरनाक और वबाई मर्ज़ पोलियो में मुब्तला बच्चा। तो ये कौन से हकूक़ जो हैं जिनसे यहाँ पे इनकार किया जा रहा है वो आपने लिखने हैं, या आपका रफ़ वर्क है। बहुत आसान है, आप अपनी तरफ से अपनी सोच से अपने हिसाब से बगैर किसी से पूछे जो भी जहन में हो लिख के रफ़ कॉपी पे सेंड करिएगा। ओके, अब आगे पढ़ते हैं। जमहूरी रियासत में एक शहरी का किरदार। पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, यानी एक शहरी होने के नाते ये एक शहरी की ज़िम्मेदारी है कि वो वोट देते हुए एक रहनुमा को मुंतखब करें।
یہ بھی ایک شہری کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیگر شہریوں کو حکومت کی پالیسیوں کے بارے میں آگاہ کرے۔ اب یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ جب شہری ہیں پاکستان کے تو ووٹ دینے میں آپ انتہائی احتیاط سے کام لیں، ایسے انسان کو، ایسے رہنما کو ووٹ کریں جو کہ انتہائی ایماندار ہو، جو آگے جا کے آپ کی خیر خبر بھی لے اور آپ کی بھلائی کے کام بھی کرے۔ شہری کو اس بات کی یقین دہانی کرنی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں کمیونٹی کی ترقی میں شریک ہے۔ آپ اپنے بچے کے طور پہ بزرگوں کی مدد کر سکتے ہیں، مطلب آپ اگر ایک بچے ہیں تو آپ بزرگوں کی مدد کر سکتے ہیں، ان کو روڈ کراس کرا سکتے ہیں یا ان کی خدمت کر سکتے ہیں، یا اور جو کام ان کو کر کے دینے کے ہیں وہ آپ کر سکتے ہیں۔ یہ شہریوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے ملک کے قوانین کا احترام کریں اور ریاست سے وفادار رہیں۔ یہ سب سے اہم ذمہ داری ہے کہ ملک کے جتنے بھی قانون ہیں، ٹریفک کا ہو گیا یا اس سے لے کے اور جتنے بھی قانون ہیں، ان سب کا احترام کرنا ہے، ان کو ماننا ہے اور ریاست سے یعنی حکومت سے وفادار رہنا ہے، ملک سے غداری نہیں کرنی۔ آگے ہمارا ٹاپک ہے منتخب نمائندوں سے رابطہ رکھیں، یعنی جو نمائندے آپ کے ووٹ سے منتخب ہو گئے ہیں آپ کی خدمت کے لیے، آپ ان سے رابطہ رکھیں۔ آپ اور آپ کے بزرگوں کو یہ حق حاصل ہے کہ آپ ان منتخب نمائندوں سے رابطہ رکھیں جو آپ کی نمائندگی کرتے ہیں، لیکن متعدد یعنی بہت سے لوگ ایسے ہیں جو رابطہ نہیں رکھتے۔ بعض افراد خوف محسوس کرتے ہیں یا نہیں جانتے کہ وہ اپنے منتخب نمائندوں کو اس بات سے آگاہ کیسے کریں، یعنی اپنے مسئلوں سے کس طرح سے آگاہ کریں کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ اور سم ٹائم تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ منتخب نمائندوں سے ملنا بھی چاہیں تو آپ کو ملنے نہیں دیا جا سکتا، یعنی کہ وہاں تک رسائی جو ہے آپ کی ممکن ہی نہیں ہوتی۔ آپ کو کچھ معلومات دی جاتی ہے کہ آپ کو کیسے اپنے منتخب نمائندوں کو ان باتوں سے آگاہ کر سکتے ہیں، یعنی وہ کون سے طریقے ہیں جن سے آپ اپنے منتخب نمائندوں سے رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ ایک خط لکھیں، اگر کوئی مسئلہ ہے اس بارے میں لکھیں، ملاقات کے لیے جائیں، ایک فون کریں یا پھر اجتماع میں بات کریں۔ فار ایگزامپل کہیں اجتماع لگا ہے، کوئی کارنر میٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو وہاں بات کریں، یا پھر اگر نمبر ہے تو فون کر لیں، یا پھر ان سے ملاقات کا ٹائم رکھ کے ملاقات کے لیے جائیں۔ ادروائز آپ سارے ذرائع ممکن نہ ہو تو خط بھی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آپ کو کیوں اپنے منتخب نمائندوں سے رابطہ رکھنا چاہیے۔ اپنے منتخب نمائندوں سے رابطہ رکھنے کے لیے بہت سی وجوہات ہیں۔ آپ خواہش کر سکتے ہیں کہ ان کا شکریہ ادا کریں جب انہوں نے اگر کوئی کام کیا ہو، یعنی آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے شہر کی بھلائی کے لیے، آپ کے محلے کی بھلائی کے لیے، یا کوئی فلاحی کام کیا ہے تو آپ ان کا شکریہ ادا کرنے کی غرض سے ان سے ملاقات کر سکتے ہیں، رابطہ رکھ سکتے ہیں۔ ان کو کہیں کہ وہ بعض سرگرمیوں میں کوئی کردار ادا کریں، یعنی ان کو کہیں کہ بھائی فلاں کام میں بھی آپ اپنا کردار ادا کریں، یہ مسئلہ حل کرائیں۔ ان کو آگاہ کریں کہ آپ کس طرح تعلیم، جرم، محصول یا ماحولیات کے بارے میں محسوس کرتے ہیں، یعنی تعلیم، صحت اور ٹیکس وغیرہ کے بارے میں یا جرائم کے بارے میں جو بھی آپ کے خیالات ہیں ان سے بھی ان کو آگاہ کریں، کیونکہ وہی ممبر جو ہیں وہ آپ کے ہیں جو آگے جا کے آپ کے مسائل کو حل کرنے کے قابل ہوں گے۔ آگے اب نیکسٹ ٹاپک ہے ہمارا حقوق کی سرحدیں ہیں، یعنی جو حقوق ہیں، جو حق ہیں جو ملنے چاہیے ان کی بھی لمٹس ہیں۔ ہر ایک حق کو کسی دوسرے کے حق کے خلاف متوازن ہونا چاہیے، یعنی میری گفتگو کا حق، میرا ذہن کسی شخص کے بارے میں کسی دوسرے کے خلاف متوازن ہونا چاہیے تاکہ ان کی عزت و ناموسی تباہ و برباد نہ ہو۔ فار ایگزامپل اگر مجھے بات کرنے کا حق حاصل ہے، یعنی مجھے اپنی بات کہنے کا حق حاصل ہے، مجھے اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کی میری ایک حد بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ میں کوئی ایسی بات کہوں جس سے کسی کی عزت پہ فرق آئے یا کسی کی جو عزت ہے وہ برباد ہو اس سے، یا کسی کی یعنی دل آزاری ہو، تو مجھے اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے۔ یعنی حقوق ہمیں جو مل رہے ہیں اس میں بھی ہمیں حد کے اندر رہ کے اپنے حق کا استعمال کرنا ہے۔ میرا کوئی ذریعہ اور تدبیر کا حق کسی دوسرے حق کے خلاف متوازن نہیں ہونا چاہیے، یعنی میرا کوئی بھی ذریعہ اور حق یا کوئی بھی سوچ جو ہے ایسی نہ ہو جس سے کسی دوسرے انسان کو نقصان پہنچ سکے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ آپ یاد رکھیے گا۔ اب بیچ میں یہ ایک سرگرمی آ گئی ہے، یہ آپ کو ہوم ورک دے دیتا ہوں، بتا دیتا ہوں۔ دیکھیں، مندرجہ ذیل جدول میں جملے کو مکمل کرنے کے لیے کالم الف کا کالم ب سے موازنہ کریں۔
فار ایگزامپل اگر لکھا ہوا ہے ہمارے پاس کالم الف میں، یعنی یہ ہے ہمارا حق، کھیلنے کا حق، اور یہ حد بندیاں اس کی کیا ہونی چاہیے کھیلنے کا حق میں؟ پہلا ہے مفاصلہ اور متفق اوقات سے بالغ افراد کے لیے منظور شدہ پروگرام، وہ مثبت اقدار کے مالک ہوں، اپنے بزرگوں سے منظور شدہ ہوں، منظور شدہ اوقات اور پروگرام، دیگر لوگوں کے جذبات اور کوئی انداز فکر رکھنے کے حق کا احترام کرنا، اوقات کو برقرار رکھنے کے لیے اور منظور شدہ کھیل اور کھیلوں پر واضح متفق ہونے۔ تو اس کو آپ نے میچ کرنا ہے، کالم بے سے جو حد بندیاں ہیں، تو کھیلنے کا جو ہے حق وہ آپ کو بالکل ملنا چاہیے، ہے آپ کے پاس، لیکن یہ اس کی جو میچنگ ہوگی وہ ہوگی اوقات کو برقرار رکھنے کے لیے اور منظور شدہ کھیل، یعنی ایسے کھیلنے کا حق آپ کو حاصل ہے، لیکن اس میں ایک ٹائمنگ ہونی چاہیے کہ کب تک آپ کو کھیلنا ہے، اور وہ کھیل کھیلنے ہیں جو منظور شدہ ہوں، یعنی آپ کے پیرنٹس کی طرف سے جس کی اجازت ہو، جس پر وہ متفق ہوں کہ جی آپ جا کے کھیلیں، لیکن آدھا گھنٹہ کھیلیں یا 1 گھنٹہ کھیلیں، اس سے زیادہ نہیں، کیونکہ حد سے زیادہ کوئی بھی چیز چاہے وہ کتنی بھی اچھی کیوں نہ ہو بیکار ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ نے میچنگ کرنی ہے، کھیل کا جیسے نیچے آئے گا اسی طرح سے پھر اظہار رائے ہے، اظہار رائے آپ کا کون سا آئے گا وہ آپ دیکھیں گے تو سمجھ آ جائے گا، ویری ایزی، بہت آسان ہے۔ اظہار رائے کا ہوگا کہ بھئی دیگر لوگوں کے جذبات اور کوئی انداز فکر رکھنے کے حق کا احترام کرنا، یعنی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے، لیکن دوسرے جو لوگ ہیں ان کی جذبات اور ان کے حق کا بھی احترام کرنا ہے۔ تو یہ آپ میچنگ کریے گا، یہ ہوم ورک ہے آپ کا، 2 میں نے آپ کو بتا دیا، باقی آپ کریے گا۔ آگے دیکھتے ہیں۔ چلیں آج کے لیے میرے خیال سے اتنا ہی کافی ہے، اس کو اچھی طرح سے سمجھیے گا، جو بھی بات نہیں سمجھ آئے پوچھ لیجیے گا۔ یہ جو ہوم ورک ہے سرگرمی کا، ایک سرگرمی میں نے پیچھے آپ کو دی ہے وہ بھی ہوم ورک ہے، یہ دونوں سرگرمیاں جو ہیں آپ نے بک ورک ہیں، کیونکہ بک پہ اچھی طرح سے کر کے چیک کرانی ہے، اور اگر پیچھے والی ہے جس میں تھوڑا سا لکھنا بھی ہے، اس میں اگر آپ کا بک پہ نہ آ سکے تو اپنی کاپی پہ، رف کاپی پہ صفائی سے لکھ کے بھی چیک کروا سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، انشاءاللہ اگلی کلاس میں آگے پڑھیں گے تو میں تھوڑا اور آپ کو آگے کام بھی دوں گا، اس میں بلینکس ابھی میں نہیں دے رہا ہوں، صرف سرگرمیاں دی ہیں، وہ انشاءاللہ جب اس کو اگلی کلاس میں کمپلیٹ کریں گے تو پھر میں آپ کو دوں گا۔ اوکے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔